الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورة الأعراف آیت نمبر 164 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ بستی، وہ علاقہ، وہ ایلا کی آبادی، اس گاؤں کا نام ایلا تھا، اس علاقے کا جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اور یہ سمندر کا قریبی علاقہ تھا، کنارہ تھا جہاں یہ قوم آباد تھی۔ تو ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، اور ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن العلان، پہلے ہیلے بہانے سے اور پھر العلان مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے، اور دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے العلان، پھر وہ لوگ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ یہ کام کرنے لگے تو اس قوم کے 3 گروہ بنے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، ڈٹائی کے ساتھ کرتا تھا، العلان کرتا تھا۔ دوسرے وہ لوگ جو تھے جو نہ تو یہ فعل کرتے تھے اور نہ انہیں روکتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس کا خمیازہ یہ خود بھگتیں گے۔ اور تیسرا گروہ یہ تھا جو انہیں واعظ و نصیحت کرتا کہ ڈر جاؤ اللہ سے، کہیں اللہ کے عذاب نہ تم پر آ جائے۔ تو یہ جو دوسرا گروہ تھا جو نہ تو یہ برائی کرتے تھے اور نہ انہیں روکتے تھے، انہوں نے اس روکنے والے گروہ سے، اس جماعت سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو
جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ لم تعظون قوم اللہ مہلکہم، انہیں تم کیوں تبلیغ کرتے ہو، انہیں کیوں تم نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ رب العالمین انہیں سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو اس تیسرے گروہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ اس کے ہمیں دو فائدے ہیں کہ کل روز محشر جب اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا تو ہم اللہ کے سامنے اپنا یہ عذر تو پیش کر سکیں گے نا، اپنی معذرت پیش کر سکیں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ یا رب العالمین، ہم میں جتنی طاقت تھی ہم تو انہیں سمجھاتے رہے، ہم انہیں تیرے عذاب سے ڈراتے رہے، ہم نے تو بڑی کوشش کی، لیکن یہ سمجھے ہی نہیں۔ تو اس طرح ہماری اللہ کے ہاں معذرت قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ سے ڈر جائیں اور یہ گناہ چھوڑ دیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ چھوڑ جائیں اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید یہ ڈر جائیں اللہ سے اور باز آ جائیں۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، ہماری تبلیغ کا، ہماری کوشش کا، کہ اگر یہ اللہ سے ڈر کے یہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی بھلائی ہے اور اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، اور اگر یہ نہیں بھی چھوڑ دے تو ہم اپنی کوشش تو جاری رکھیں گے، اور یہ ضروری عمل ہے۔ اس آیت میں جو تیسرے گروہ نے جواب دیا ہے یہ ہمارے لیے سمجھنے والا ہے کہ جہاں تک ہے، جہاں تک ہو سکے، جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں ہم انہیں سمجھاتے رہیں اچھے انداز سے، اور اگر یہ سمجھانے والوں نے سمجھانا چھوڑ دیا تو پھر بہت جلد ایک بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اب کیا؟ قیامت کی شکل میں۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی عذاب آتے ہیں وہ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں کل ہی ایک واقعہ سن رہا تھا، کوئی مولانا صاحب بتا رہے تھے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں۔ اتنا ظلم، مسلمان ہو کے بھی بندہ اتنا گر جائے، میرے دوستو، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم حق بات کا ڈنکا بجاتے رہیں، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے ذمہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں،
ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی تفسیر میں ہی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا، تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ کتنا سخت عذاب آیا تھا، اور یہ پہلی قوم تھی جو اس فعل میں مبتلا ہوئی، اور پھر اتنی صدیاں گزرنے کے بعد پھر آج یہ ملکوں میں قانون بن رہا ہے۔ اب تو قانونی شکل دے دی گئی ہے نا کچھ ملکوں میں، اور ہمارے ملک میں بھی تھوڑی سی کوشش کی گئی ہے۔ اسلامی ملک میں بھی تھوڑی سی کوشش کی گئی ہے، جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور جو حال یہ ہو رہا ہے، ابھی مزید سخت دن آنے والے ہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اپنے اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ جو حالات بن رہے ہیں، مجھے کہ آگے حالات اچھے نہیں نظر آ رہے، غائب اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، بہت بڑی۔ کیوں یہ آزمائش آنے والی ہے؟ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ دین سمجھانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہو گئی جو دین کو بیچ رہے ہیں۔ جو دیندار طبقہ ہے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہو گئی۔ ابھی بھی بہت ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا ان کا مقصد نہیں ہے، دنیا کی دولت ان کا مقصد نہیں ہے، لیکن بہت سارے نعتیں بک رہی ہیں، تقریریں بک رہی ہیں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو دیندار طبقے کی بات ہے، دوسرے تو اللہ معاف کرے کیا ہو گیا۔ بہرحال میری آپ سے گزارش یہ ہے، جہاں تک میری یہ آواز پہنچے، اٹھیے راتوں کو تنہائی میں اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہوجیے، اپنے اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اللہ کی رحمت کی دعائیں کیجیے، اللہ کے فضل کی دعائیں کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے اس کے حضور۔ ہو سکتا ہے ہمارا رونا گڑ گڑانا کام آ جائے، اور یہ جو آگے حالات آ رہے ہیں شاید یہ ٹل جائیں۔ خود بھی حق پر قائم رہنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو حق پر قائم رکھے، حق بات کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔